یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الأیمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة ہی اربا من امة انما یبلوکم اللہ بہ ولا یبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کے یہ 13ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ بڑی مشہور آیت ہے جو اکثر ائمہ حضرات جمعہ کے خطبہ میں پڑھتے ہیں۔ 3 خوبیوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں اختیار کرو، اور 3 ناپسندیدہ چیزوں سے روکا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ یأمر، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ دیکھیں انداز بھی بڑا مختلف انداز ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان چیزوں کو اختیار کرو، فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا۔ کس بات کا؟ بالعدل، سب سے پہلی چیز عدل کا، یعنی کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ کمی بیشی سے اپنے آپ کو بچانا، تو عدل کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی بھی صفت ہے۔ اللہ عدل کرتا ہے، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ والاحسان، دوسری چیز احسان، یعنی حسن سلوک، اچھا رویہ اختیار کرنا، چاہے کوئی واقف ہو، ناواقف ہو، رشتہ دار ہو، کوئی غیر ہو، دوست ہو، دشمن ہو، حسن سلوک کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حسن سلوک کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جو آپ کے جان کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے، کہ وہ سب کے سب وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ آج ہمارے سر ہمارے کندھوں پر نہیں ہوں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے احسان، حسن سلوک کرنا، اسی سے دل جیتے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ طائف سے واپس لوٹ رہے تھے، کیا سلوک کیا تھا، کس طرح سے آپ پر پتھر برسائے گئے، اور اللہ کا وہ فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو میں پہاڑ ان پر اڑا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسا سلوک کیا کہ نہیں ہرگز نہیں ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کا، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قربا قرابت دار، یعنی رشتہ دار، قرابت داروں کے ساتھ اچھے رویے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیں قرابت داروں کے ساتھ ہمارے کتنی بے شمار مثالیں کہ ذرا کوئی ہمارے ساتھ تھوڑی سی کوئی زیادتی کر دے، ہم اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا رویہ بہرحال اچھا ہوتا ہے، اس کے اچھے نتائج ہوتے ہیں اور اس کا اچھا اجر ہوتا ہے۔ تو فرمایا قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید فرمائی ہے، عدل ہے، احسان ہے، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا رویہ ہے۔ اب 3 چیزیں ہیں جن سے روکا ہے، فرمایا وَيَنْهَا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کس سے؟ عن الفحشاء، بے حیائی سے۔ بے حیائی
دیکھیں حیا جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اگر انسان بے حیا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کس سے؟ فحشاء، بے حیائی سے روکتا ہے۔ بے حیائی کی کوئی بھی شکل ہو، یہ نہیں کہ اس کو رواج ہے جی کیا فرق پڑتا ہے، کیوں نہیں فرق پڑتا؟ لہذا اپنے آپ کو بے حیا ہونے سے بچانا چاہیے۔ حیا اللہ خود بھی حیا والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ والمنکر، اور منکرات سے تمہیں روکتا ہے، یعنی نافرمانی کے کام جو ہیں اللہ کی، ان سے اللہ تمہیں روکتا ہے جو ناپسندیدہ ہے، یعنی کوئی بھی جن کو پسند نہیں کرتا ان سے روکتا ہے۔ والبغی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ سرکشی، بغاوت، یعنی اللہ کے ساتھ سرکشی اور بغاوت اختیار کرنا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے پرورش کیا ہے، اور ہر لمحے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس کے قائم رکھنے سے ہم قائم ہیں۔ ایک لمحہ بھی اگر وہ ہم سے اپنی توجہ ہٹا لے تو ہم قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ سانس کا آنا جانا، یہ دل کا دھڑکنا، یہ دوران خون، یہ چلنا پھرنا، یہ دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، یعنی یہ ساری کس کی طرف سے ہیں؟ اس اللہ کی طرف سے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ تم سرکشی کرو جس نے اتنے احسانات کیے ہوئے ہیں، یعنی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور دعویٰ بھی کیا ہے نعمتوں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہر وقت اس کی دیکھیں کتنی نعمتوں سے انسان مستفید ہو رہا ہے کہ گن نہیں سکتا۔ لہذا انسان کو اپنے رب کے ساتھ سرکشی اور بغاوت کا رویہ زیب نہیں دیتا، مجرم بناتا ہے اس کو۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ سے اچھی نصیحت کس کی ہوگی؟ وہ سب کچھ علم والا ہے۔ دیکھیں جتنا کسی کا علم ہوگا اس کی نصیحت اتنی اچھی ہوگی، تو اللہ کا علم بے پایا ہے، لہذا وہ جو نصیحت کرتا ہے اس میں انسان کی بھلائی ہے، خیر ہے، اچھا انجام ہے۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو، یعنی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور پھر نصیحت بھی کس کی طرف سے؟ اس ذات کی طرف سے جو غیب کا علم رکھتا ہے، ساری حقیقتوں کو جانتا ہے، جس کے سامنے حاضر ہونا ہے، جس کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، لہذا اس کی نصیحتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال یہ تین چیزوں کا حکم دیا ہے، تین چیزوں سے روکا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ چیزیں اپنائیں، عملی طور پر اختیار کریں، تاکہ اچھے انسان بنے، پسندیدہ انسان بنے۔ کس کے؟ اللہ کے بھی پسندیدہ اور اللہ کی مخلوق کے بھی پسندیدہ انسان بنے، اور اپنا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ جب اللہ کی نصیحتوں کو انسان اختیار کرے گا تو اندر کا انسان جو ہے وہ اطمینان بخش ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی خوبیوں کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔